ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آئی تھی، تو کچھ آپ کے احباب حاضر ہوئے تھے عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے. تو کسی نے عرض کیا علی جا آپ کی آنکھوں میں دیکھیے کتنا مواد جمع ہو گیا، آپ اسے صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ طبیب کو میں نے آنکھیں دکھائی تھی، تو طبیب نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو ہاتھ مت لگانا. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ بہت اچھا، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اب میں تو طبیب کو وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ میں آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑے گا مواد کو ہٹانے کے لیے. تو میں اگر ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ بات میری جھوٹی ہو جاتی ہے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. تو میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. میرے پیارے سائی بھائیوں، بالکل سادہ سا واقعہ یہ، مختصر سا، لیکن اس میں کتنی عظمت اور کتنی رفعت پائی جا رہی ہے کہ ہمارے اسلاف کس قدر سچ بولا کرتے تھے اور جھوٹ سے کس قدر متنفر تھے. یہاں وہ میرے بھائی ضرور درس عبرت حاصل کریں کہ جب بیمار ہو جاتے ہیں، بخار آ گیا، کچھ ہو گیا، تو ڈاکٹر کے بعد جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ چاول مت کھانا، جی حضور. دیکھو ٹھنڈا پانی مت پینا، ڈاکٹر صاحب بالکل. تو کھٹاس بالکل نہیں کھانا، بالکل کھٹائی نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کو 20 روپے تو پیمنٹ کریں نہ کریں، 20 وعدے کر کے آ جاتے ہیں. اور یار ڈاکٹروں کی تو عادت پڑی، وہ تو کہتے رہتے کرنا وہی ہے جو ہماری سمجھ میں ہے. تو 20 جھوٹ کا گناہ ہم مطلب کر لیتے. اب یہ تو میں نے بہت باریک پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اس طرح جھوٹ بولتے، صرف اس طرح نہیں، ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر ہم جھوٹ بولتے. تو اب یہ کہ ڈاکٹر جب کہے کہ کھٹائی مت کھانا اور ہم رہ نہیں سکتے، چاول مت کھانا، چاول کے بغیر پیٹ بھرتا نہیں، مرچ مت کھانا، مرچ کے بغیر ذائقہ بنتا نہیں، تو اب کرے کیا؟ تو اس کی آسان سی صورت میرے خیال میں یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب اس پرہیزی کی لسٹ کو سنا رہے ہوں تو اب میرا خیال یہ کہ ان کو ہاں میں ہاں کرنے کے بجائے چپ ہو جائے. جیسے بیرا ہوٹل میں بھائی کھانے میں کیا کیا ہے، تو وہ کچھ مطلب کھانوں کے نام اس کے رٹے پیٹے ہوتے ہیں، وہ لے لیتا ہے. اچھا، اور آپ سر جھکا کر سن لیتے ہیں اور پسند کے کھانے کا نام لے لیتے ہیں، مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. تو ڈاکٹر بھی اسی طرح رٹا ہوا جب یعنی کہ وہ اپنا ارشاد نامہ پیش کرے تو میرے خیال میں ہاں ہاں کرنے کے بجائے، جی جی کرنے کے بجائے آپ بھی خاموش ہو جائیں. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسے موقع پر جب کبھی کسی کی بات ماننی نہیں ہے، اپنی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی ہاں میں ہاں کرنے کے بجائے خاموش ہو جائے. تو جھوٹ سے نجات ہوگی، جھوٹ جیسے گناہ سے. اور جھوٹ کتنا قبیح گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیں کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. اور یہاں جھوٹ بولنے پر تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. ٹیلی فون آیا تو سیٹ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، تو وہ کہہ دیتا ہے بندہ کہ سیٹ صاحب نہیں ہے. کچھ بھی وزن نہیں پڑا، خرچہ بھی نہیں ہوا، محنت بھی نہیں پڑی، لیکن گناہ اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، جس کا احساس، جس گناہ کا پتہ مرنے کے بعد ہی چل سکتا ہے، جیتے جی مشکل ہے ہمیں احساس. اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کی بے شمار مذمت بیان کی گئی ہے. اور جھوٹ ایک ایسی آفت ہے کہ جو ہر مذہب میں معیوب سمجھی گئی ہے. شروع سے لے کر اب تک جتنے بھی مذاہب آئے، اسلام کے بعد تو کوئی مذہب نہیں ہے، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان کے مطلب ہے کہ جو مذہب تھے وہ بھی حق تھے، تو ان سب میں جھوٹ کی مذمت تھی. اور ہمارے اسلام میں بھی بالکل جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے. تمام ادیان میں یہ حرام تھا، ہمارے دین اسلام میں بھی یہ حرام ہے. اور قرآن عظیم میں بھی اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اور قرآن عظیم میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت آئی ہے، جیسے کہ مشہور آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت. تو لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت ہم کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا لعنت ہے کیا. لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور، یعنی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور جو بدنصیب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا،
آپ بتائیے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جس جھوٹ کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. دنیا میں بھی اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں اور قبر میں بھی اس کے نتائج ہولناک اور قیامت کے روز بھی اس کے نتائج بڑے ہی کربناک اور خطرناک. میں آپ کو ایک طویل حدیث سناتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیے. اس میں مختلف گناہوں کا تذکرہ ہے لیکن اس میں جھوٹ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ جھوٹ کی تباہ کاریاں. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بخاری شریف اور بیہقی شریف میں حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بسا اوقات دریافت کرتے کہ میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اسی طرح ایک روز آپ نے دریافت کرنے کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا کہ آج رات خواب میں میرے پاس 2 شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں. میں ان کے ساتھ ہو لیا. وہ مجھ کو بیت المقدس لے آئے اور وہاں میں نے ایک خوفناک منظر ملاحظہ کیا. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. خوفناک منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کے سرانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچل رہا ہے. سر ہر مرتبہ کچلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ان فرشتوں سے فرمایا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آگے تشریف لے چلیں. چنانچہ اب ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے کہ جو گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک شخص لوہے کا ایک چمٹا لے کر اس کے قریب کھڑا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمٹا اس لیٹے ہوئے چت لیٹے ہوئے شخص کی باچھ میں ڈال دیا. باچھ یہ منہ کا جو دونوں گال ہے نا سمجھو اس کو باچھ کہتے ہیں. تو یہ باچھ میں چمٹا اس نے ڈال دیا اور چمٹے کو ڈال کر اس نے اس کو گال کو چیرا اور چیرتا ہوا گدی تک لے گیا اور پھر اسی طرح نتنے اور ایک طرف کی آنکھ بھی اس طرح وہ نتھرے میں ڈالا جیسے چمٹا اس کو پھاڑا اور گدی تک لے گیا. آنکھ میں گھونپ دیا اس کو پھاڑتا ہوا گدی تک لے گیا. پھر وہ دوسری جانب آیا اور دوسری جانب بھی اس نے اسی طرح گال ناک اور آنکھ اس کی چیر ڈالی گدی تک پیچھے تک. اب وہ پھر سیدھی جانب آیا تو سیدھی جانب جو زخم تھے وہ اب بھر چکے تھے. پھر اس نے یہی عمل دہرایا. اب وہ الٹی طرف آیا تو پھر یہ زخم بھر چکے تھے الٹی طرف کے تو یہاں اس نے یہ چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا آگے چلیے. چنانچہ اب ہم ایک تندور کے پاس پہنچے جس میں سے شور شرابے کی چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک لرزہ دینے والا منظر تھا. اس میں کئی مرد اور عورتیں برہنہ تھے. نیچے ان کے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. جب وہ آگ کے شعلے ان کی طرف لپکتے تھے تو یہ شور مچاتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا آگے چلیے. اب ہم ایک نہر پر پہنچے جو سرخ خون سے بھری ہوئی تھی. نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا. دوسرا ایک شخص نہر کے کنارے پتھر لیے کھڑا ہوا تھا. تیرتا ہوا وہ شخص جب کنارے کی طرف آتا اور منہ پھاڑتا تو کنارے والا شخص اس تیرنے والے شخص کے منہ میں پتھر ڈال دیتا تھا تو پھر وہ بیچ میں چلا جاتا. اس طرح یہ سلسلہ ہو رہا تھا. میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آگے چلیے. ہم آگے چل کر ایک وحشت ناک شکل کے آدمی کے پاس پہنچے. بہت بڑی آگ کے گرد وہ چکر لگا رہا تھا. میں نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا آگے چلیے. پھر ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں فصل بہار کا پھول موجود تھا اور اس باغ میں ایک بزرگ دراز قد کے کھڑے ہوئے تھے جن کا سر آسمان سے لگ رہا تھا اور ان کے ارد گرد کچھ بچے تھے جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. یہ منظر دیکھ کر پھر میں ان دونوں شخصوں کے ساتھ آگے بڑھا. اب ہم ایک اور عظیم الشان گلستان میں پہنچے کہ اس سے بڑا
खुशनुमा बाग मैंने कभी नहीं देखा था। ये देखते हुए भी हम मजीद आगे बढ़े और उन्होंने मुझसे अर्ज किया कि आप इसके अंदर तशरीफ ले चलें। मैं अंदर दाखिल हुआ। अब हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए कि जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था। हमने शहर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा शहर को खुलवाया। जब शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहां के लोग कुछ अजीब ही थे। इनके कुछ जिस्म तो हसीन तरीन और कुछ बदतरीन। इन दोनों ने उन बदतरीन को कहा कि उस नहर में दाखिल हो जाओ। सामने एक नहर थी जिसका पानी खालिद सफेद था। वो उसमें दाखिल हो गए। जब वापस आए तो उनकी बदसूरती भी हुस्न में तब्दील हो चुकी थी। उन दोनों ने मुझे बताया कि ये जन्नाते अदन है और ये आपका ठिकाना है। अब जो मैंने नजर उठाकर देखा तो महल सफेद बादल की तरह मुझे नजर आया। मैंने उनसे फरमाया बारकल्लाहु लकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बरकतें दे, अब मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपने महल में दाखिल हो जाऊं। तो उन्होंने अर्ज किया आप दाखिल तो होंगे लेकिन अभी नहीं। फिर मैंने उनसे इरशाद फरमाया कि रात को जो हमने ये मुख्तलिफ खौफनाक मनाजिर देखे इनकी जरा तशरीह भी कर दो, जो मनाजिर देखे। तो उन्होंने बताया कि वो पहला शख्स जिसका सर बार बार पत्थर से कुचला जा रहा था और बार बार वो दुरुस्त हो जाता था, ये शख्स वो बदनसीब था कि जिसने कुरान पढ़कर छोड़ दिया था। यानी कुरान की कुछ आयतें सूरतें याद करके उसको भुला दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। यानी जो कुरान याद करके लोग भूल जाते हैं, हिफ्ज करते हैं थोड़ा सा, फिर वो सुस्ती करके छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, या हिफ्ज कर भी लेते हैं तो फिर वो मुझको भुला देते हैं। तो ऐसों का ये अजाब है कि कुरान को याद करके उसको भुला देना ये बहुत ही घिनौना जुर्म है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान का हाफिज बनना ये आसान है, लेकिन कुरान को उम्र भर बरकरार रखना, उसका हिफ्ज यानी उसको बरकरार रखना, याद रखना, ये ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हाफिज कुरान बनना बड़ी सआदत की बात है, लेकिन बनने से पहले खूब गौर कर लिया जाए कि मैं वाकई इसको निभा सकूंगा या नहीं। दूसरे, मुझे हाफिजों को देखकर बड़ा तरस आता है बेचारों को। ये बहुत खुशफहमी में होते हैं, हाफिज साहब कहलाते हैं, अपने आप को अपने मुंह से हाफिज कहते हैं लोग, फिर हाफिज साहब करते हैं, इज्जत करते हैं। वे कितनी मिनट में पढ़ते हो? 7 मिनट में पढ़ते हैं, 8 मिनट में पारा पढ़ते हैं। कुरान अजीम में आया वरत्तिल कुरान तरतीला, सूरह मुज़म्मिल शरीफ में, कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। लेकिन ये बेचारे मतलब वो बस कंपटीशन होता है। अभी देखो कोई 3 दिन में खत्म करेगा, कोई 5 दिन में खत्म करेगा, सारा मतलब हिसाब किताब बस आप समझ जाए कि ये रस्म तरावी है, असल तरावी अल्लाह ताला नसीब करे। बिल्कुल यानी कि बस इसी तरह कुछ समझ में नहीं आता। ये 10 मिनट और 15 मिनट में मैं समझता हूं मुमकिन नहीं है। करामत से मुमकिन है कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जब घोड़े पर सवार होने के लिए एक जीन में पांव, एक रकाब में पांव रखते थे, फिर जब दूसरे रकाब में पांव रखते थे ना, इस कलील यानी क्या सेकंड भी लगते, इस कलील पीरियड में बसा औकात पूरा कुरान पढ़ लेते थे। आपकी अकल में नहीं आया तो माजरत के साथ अर्ज है कि ये उनकी करामत थी। तो अब ऐसे साहिब करामत तो मुझे नजर नहीं आते कि जो वो मतलब यालमुना तालमुना पढ़े और उसको करामत भी कह दिया जाए, तो इतने में आप समझ जाए, समझे। तो इतनी स्पीड से कुरान पढ़ना है तो ना पढ़िए मेहरबानी करके, कि उल्टा गुनाह होगा। कि हदीस पाक में है कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि खुद कुरान उन पर लानत करता है। लेकिन यह कि आप किसी से उलझे भी नहीं, अपनी आकिबत की फिक्र करें। दूसरों से लड़ने जाएंगे, आपकी कोई बात मानेगा नहीं, मुझे भी 2-2 टुकड़े गालियां देगा, इसलिए कि मैंने उसकी इज्जत पर हाथ जो डाल दिया, कि मैंने सही बात जो कर दी। तो फी जमाना सही बात करना बहुत बड़ा जुर्म है, समझे। तो इसलिए मैं आपकी आखिरत की भलाई के लिए कर रहा हूं, कुरान पढ़े, थोड़ा पढ़े। आप पूरा पारा ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े, एक रुकू पढ़े, मगर इत्मीनान से पढ़े कि जो कुरान पढ़ना तो कहलाए। वरना वो आयतें हुरूफ चबा कर जो पढ़ते हैं, हुरूफ ही गायब हो जाते हैं, मद खा जाते हैं। अच्छा, गुन्ना, इख्फा, ये सब कुरान का हुस्न है और ये कवायद भी अहमियत रखते हैं, तो ये सारे खा लिए जाते हैं आजकल। तो मेहरबानी करके कम पढ़े लेकिन दुरुस्त पढ़े, आधा रुकू पढ़े, पूरा रुकू ना पढ़े। मैं कहता हूं खुदा की कसम, चबा कर पूरा कुरान पढ़ ले, कोई फायदा नहीं। एक आयत आप सही तरीके से पढ़े, इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा आपको।
اس کا ایک قرآن پورے کا ثواب نہیں ملے گا وہ چبا گئے تو پتہ نہیں کہاں کا معنی فاسد ہو جائے گا، اب کریں گے کیا، خدا نہ خواستہ۔ تو اس لیے قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن حافظ قرآن صحیح معنوں میں یہ اب بہت مشکل ہے، بہت زیادہ اسپیڈ سے لوگ پڑھتے ہیں، مخارج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، تجوید کے ساتھ حفظ کوئی کرتا نہیں، سمجھاؤ تو کسی کے پلے پڑتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح مخارج کے ساتھ تجوید جو اس کے قواعد ہیں ان کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، حفظ کرنے، کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حفظ کراتا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خیانت نہ کرے بلکہ صحیح طریقے سے پڑھائے، وہ یہ اپنے نمبر نہ بنائے کہ میں نے 50 حافظ نکال دیے، 100 حافظ نکال دیے، وہ 2 حافظ نکالے مگر صحیح نکالے، اس کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال جو قرآن پڑھ کر بھلا دیتا ہے اس کا یہ عذاب ہے کہ وہ آپ نے سنا کہ پتھر سے بار بار اس کا سر کچلا جاتا رہے گا۔ اسی طرح فرض نمازوں میں جو سویا رہتا ہے، فجر کے وقت جو سوئے رہتے ہیں ان کا بھی یہ عذاب ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ بار بار وزندار پتھر سے کچلا جاتا رہے گا، اور مزید یہ حدیث میں لکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ سزا جو ہے اس کے ساتھ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو اے فجر کی نماز کے وقت سوئے رہنے والے، عین ممکن ہے کہ آج ہی تیری موت واقع ہو جائے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10-20 سال کے بعد، 25-50 سال کے بعد موت تو واقع ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ایک بار فجر کے وقت تو سویا رہا اور اس جرم کی پاداش میں قیامت تک تیرا سر کچلا جاتا رہے۔ کیا پتا آج ہی وہ سزا شروع ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، کل شروع ہو جائے۔ تو اگر بامر مجبوری آنکھ کھلی نہیں، پوری کوشش کی تھی، الارم سرانے رکھا ہوا تھا، الارم خریدنے کے پیسے نہیں ہے، وی سی آر لا سکتے ہو، اس کی ریپیئرنگ کرا سکتے ہو، صوفہ سیٹ لا سکتے ہو، آئل پینٹ گھر میں کرا سکتے ہو، پراٹھا اور انڈا کھا سکتے ہو، لیکن اللہ کے بندو 200 روپے کا الارم تم نہیں خرید سکتے ہو، تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت ہوتی تو نا، وی سی آر کی اہمیت ہے، انڈے پراٹھے کی اہمیت ہے، رنگ روغن کی تمہارے پاس اہمیت ہے، نماز کی اہمیت ہوتی تو وہ 200 روپے کا، 500 روپے کا، 400 روپے کا الارم بھی خرید لیتے۔ چلو الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، محلے کے چوکیدار کو کہہ دو وہ اس کو 10, 20, 25 روپے دے دو تو وہ تمہیں جگہ دے گا، 50 روپے دے دو، کاندھے پہ بٹھا کے مسجد میں چھوڑ جائے گا۔ چلو تمہارے محلے میں چوکیدار نہیں تو مسجد تو ہوگی، مسجد کے امام صاحب سے ریکویسٹ کرو، امام صاحب اگر توجہ نہیں دیتے مؤذن صاحب کو ہاتھ جوڑو، جھاڑو نکالنے والے خادم کو 10, 20, 25 روپے مہینے کے دے دو، وہ جگہ کر لے جائے گا۔ واقعی میں کہتا ہوں 50 روپے دو، تمہیں کندھے پہ اٹھا کر مسجد میں لے جائے گا اور چھوڑ بھی جائے گا۔ غریب لوگوں سے مسجد کے خدام بیچارے، کوئی تنخواہ تھوڑی ہوتی اتنی، مگر یہ آپ نے کرنا نہیں ہے، خالی بس کہنا آنکھ نہیں کھلتی۔ آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جب پکنک پر اس دن جانا تھا آپ کو، پکنک پر آنکھ نہیں کھلی تھی؟ وہ تو خوشی کے ہمارے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ پکنک کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں۔ جو لیبر ہوتے ہیں جن کی 4, 5 بجے ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھ کیسے کھلتی ہے صبح جانے کے لیے؟ فکر ہوتی ہے۔ اور جس دن چھٹی ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، اتوار یا چھٹی ہوتی ہے، تو وہ 10 بجے تک اوندھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ احساس نہیں، اور ڈیوٹی پر جانا ہے تو جتنے ڈیوٹیوں پر جانے والے سب جلدی اٹھتے، 7 بجے بھائی ہماری بس آئے گی، کوئی بولنا 8 بجے بس آئے گی، تو 7 بجے کے لیے 8 بجے کے لیے آنکھ کھلے گی، اور اگر فجر کی جماعت 6 بجے ہو رہی ہے تو 6 بجے آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ ہماری حالت۔ تو ہمیں احساس نہیں، احساس ہوتا تو آنکھ کھلتی۔ بھائی لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے، تہجد کے لیے بھی تو کھلتی ہے نا بیچاروں کی، کھلنے والوں کو کھلتی ہے۔ تو احساس ہوگا تو اب انتظام کر لیں، گھر والوں کو کہہ دیں، کسی دوست کو کہہ دیں، اڑوسی کو کہہ دیں، پڑوسی کو کہہ دیں۔ جب ہر معاملے میں لوگوں کی خوشامد کرتے ہو، وزیروں کے بعد دھکے کھاتے ہو، وزیر اعظم کے پاس دوڑے پھرتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اگر کسی کو خوشامد کر دی، کسی کے پیچھے پڑ گئے، منتیں کرتے رہے، تو اس میں کیا ہم چھوٹے باپ کے ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں احساس پیدا کرو، احساس انشاءاللہ ہوگا، پوری کوشش کرو گے، بالکل نماز کے لیے انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ میرا کوئی بھائی آج کے بعد اگر سستی تھی بھی تو اب چستی پیدا کرے گا، ورنہ عذاب آپ نے سن لیا، سر پتھر سے کچل جانے کا، پھر آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دوسرا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور میں تھی اور آگ ان کی طرف لپکتی اور شور مچاتے تھے، یہ زانی اور زانیہ تھے، زنا کرنے والے لوگ تھے۔ نہر میں تیرنے والا خون کے نہر میں بار بار اس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا تھا، وہ سود خور تھا، اور وہ آگ کے پاس گھومنے والا خوفناک شکل والا جو شخص تھا وہ حضرت سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ جو جہنم پر مامور ہیں اور وہ فرشتے ہیں، ان کو آگ سے تکلیف نہیں ہوتی۔
اسی طرح جو جہنم میں مار رہے ہوں گے ہتھوڑوں سے اور اس طرح، تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی وہ فرشتوں کو، کہ ان کو وہ فائر پروف ہوتے ہیں، سمجھ لو ان کو آگ اثر نہیں کرتی اللہ کی طرف سے، مطلب ان کو آگ اثر نہیں کرتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور باغ میں کھڑے ہونے والے دراز قد کے جو بزرگ تھے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کے پاس کھڑے ہونے والے وہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بچے تھے جو فطرت پر مر گئے، جو بہت دودھ پیتے بچے ہیں نابالغ ایج میں، جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کفر کیا، اسلام کیا، دین کیا، نماز کیا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے، وہ اچھے برے دونوں کام کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ پھر ان دونوں نے اپنا تعارف کرایا، دو شخص جو تھے، جبریل امین یہ ساری باتیں بتا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں علیہ السلام۔ وہ جو شخص جس کو چت لٹا کر گدی نتنا اور آنکھ میں گھونپ کر بار بار چیرا جا رہا تھا، تو وہ جبریل علیہ السلام نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جھوٹ بولنے والے شخص کی سزا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرا موضوع بھی جھوٹ کی مذمت ہے، جھوٹ کی تباہ کاریاں۔ آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اس کو یہ ہولناک سزا ہے کہ اس کے بار بار گال نتنا اور آنکھ کو چیرا جا رہا ہے، اور یہ لکھا ہوا حدیث شریف میں اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا، معاذ اللہ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10-20 بار نہیں، قیامت تک، پتہ نہیں کتنے کروڑ بار۔ آج مر جائے جھوٹ بولنے والا تو آج اس پر، کیونکہ یہ برزخ کی سزا، یہ دوزخ کی نہیں، دوزخ کی تو ابھی باقی ہے، اللہ اگر ناراض مزید رہا، اس نے معاف نہیں کیا تو دوزخ کی سزا تو پتہ نہیں کیسی بیان ہوگی۔ یہ تو مرنے کے بعد کی ہے، برزخ کا عذاب ہے۔ برزخ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے لے کر جیسے ہی ابھی کوئی ہارٹ فیل ہو گیا، بھلے ادھر ہی مرا پڑا، ابھی لاش پڑی، اس کو لے بھی نہیں ہے ابھی، تو یہ اب مرتے ہی روح نکلتے ہی برزخ کا پیریڈ اس کا شروع ہے، اور قیامت قائم ہونے تک یہ برزخ کہلائے گا۔ تو اب اس میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ ثواب یا عذاب جو بھی ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے بندے پر، ہمیں نظر نہیں آتا۔ برزخ کے معنی ہے پردہ، تو ہماری ظاہری نگاہوں پر پردہ ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ کی سزا دیکھا کہ کتنی خوفناک ہے، اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین جھوٹ سے بہت زیادہ دور بھاگتے تھے۔ مثلا میں نے پہلے آپ کو واقعہ حضرت خبیب کا بتایا کہ آپ نے طبیب کو کہہ دیا کہ میں آنکھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اب وہ آنکھوں میں مواد جمع ہو بھی گیا، پھر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے کہ یہ بھی کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ لیکن آج بدقسمتی سے بات بات میں جھوٹ بولتے۔ مثلا اگر کسی کو کہا کہ کھانا کھا لو تو جھٹ کہتا ہے کہ حاجت نہیں، اور پھر بیٹھ گیا تو 2-3 پلیٹیں چٹ کر جاتا ہے۔ پہلے جان کر کہے گا مجھے بھوک نہیں، میرا پیٹ فل ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے حاجت نہیں، یعنی کہ آدھا درجن جھوٹ وہ بول ڈالتا ہے، آسرا ہی نہیں بالکل، یعنی کہ احساس کوئی نہیں۔ ایک بار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شب عروس تھی، اس وقت جو خواتین جمع تھیں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو وہ عورتیں بولی کہ ہمیں حاجت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو روشن ضمیر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کیا کرو، بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کیا کرو۔ تو خواتین کو بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو آج سبھی جس کو بولو جی مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے، میرا موڈ نہیں ہے، اور منہ میں پانی ٹپک ٹپک پڑتا ہے، بولتا موڈ نہیں ہے۔ ایک دم اگر پہلے ہی وہ صلاح کی اور پالتی مار کر بیٹھ گئے تو اگلے پر امپریشن خراب پڑ جائے گا۔ تو اپنا امپریشن برقرار رکھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں مجرم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم ہو گئے، پرواہ نہیں، اپنا امپریشن خراب نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ تو اس سے منع کرنے کی اور بھی صورتیں تو ہے نا، جھوٹ نہ بولے اور امپریشن بھی برقرار رہے۔ کیسے؟ جیسے کسی نے کہا کہ کھانا کھائیے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں برکت دے۔ اور آج کل تو ہاں یہ ضمناً یاد آیا کہ اگر کوئی کہتا نا کھانا کھاؤ تو جھٹ اگلا کہتا ہے بسم اللہ کرو جی، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میری دکان کی طرح بسم اللہ کر دو، اس کی بسم اللہ کر دو، اس کی بسم اللہ کر دو، اس کی بسم اللہ ہو گئی۔ تو یہ بسم اللہ کا استعمال یہاں نہیں ہوتا، یعنی یہاں عنوان نہیں بن رہا،
تو کھانا کسی نے دعوت دی کہ کھانا کھا، آپ نے کہا بسم اللہ کرو، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بسم اللہ کرو، یہ بہت سخت مطلب یعنی کہ یہاں بات کے نزدیک بہت سخت ہے، یہ آیت قرآنی ہے۔ بسم اللہ کرو کہ یہاں مراد تو یہ ہوتا ہے کہ تم ہی کھانا کھا لو، یا میں نہیں کھانا کھانا چاہتا، بسم اللہ کرو کہ تم ہی کھا لو۔ بسم اللہ کیا نہیں جاتا، بسم اللہ کہا جاتا۔ تو اب اگر کہنا ہی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر تم ہی کھا لو، تو وہ تو دوران کھانا آپ کو دعوت اگر دے تو آپ کیا کرو گے؟ تو پہلے بسم اللہ کہہ چکا ہوگا، تو یہ بسم اللہ کہنے کا موقع نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کرو جی، بسم اللہ ہو گئی میری دکان کی آج بسم اللہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ میں یہ کہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہم بارک فی ہے یا بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں برکت دے۔ یہ یاد، اگر کچھ نہیں رہتا یاد عربی میں تو اللہ برکت دے، یہ مت کہا کرو کسی بات میں اس بے موقع کے بسم اللہ کرو۔ یہ کہنے میں عزیز کھانا شروع ہو گیا تو کسی نے کہہ دیا کہ بسم اللہ پڑھ لو، تو یہ منع نہیں ہے، یہ تو موقع ہے کہنے کا، وہ موقع نہیں تھا جو ہم آپ کو دعوت دی، آپ نے کہا بسم اللہ کرو۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، تو اگر کسی نے کہا کہ کھا لو تو آپ نے کہا اللہ برکت دے، اس نے کہا کہ یار آؤ نہ کھاؤ، تو پھر آپ کہہ دیں کہ بس یار تم ہی کھا لو، تو اس میں یہ ظاہر نہیں ہوتا نا کہ مجھے حاجت نہیں، بس یار تم ہی کھا لو۔ پھر جب اصرار کرے تو ٹھیک ہے، ایک دو نوالے کھائی لو، اس کا دل رہ جائے گا، اس کو ثواب بھی مل جائے گا، آپ کھاؤ گے تو اس کا ثواب ملے گا نا۔ کہ اگر کسی نے میٹھا لقمہ مثلاً آپ کو پیش کیا، آپ نے ٹال دیا، تو اگر آپ کھا لیتے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا نا کہ حدیث شریف میں کہ جو اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ کبھی کبھی ایسی آفر جس میں خرچہ نہیں ہوتا یا اگلے کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو قبول کر لینا بھی کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ بات چیزیں تو ایسی کہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، مثلا دودھ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو رد کرنا منع، اس کو رد نہ کرے، اس کا دودھ قبول کرے کہ ہاں بھائی پی لے، چلو تھوڑا ہی پی کے چکے دے دے۔ کوئی خوشبو پیش کرے تو اس کو بھی رد کرنا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے کہ خوشبو جو ہے کوئی پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح تکیہ کوئی پیش کرے، تکیہ تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے عارضی طور پر اپن گئے کسی کے گھر، وہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہے اور اس نے اپنا تکیہ نکال کر پیش کیا، تو ہم نہیں کرتے رہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی بیچارے کی ذرا شرمندگی ہوتی ہے، ایک تکیہ نکال کر دیا اور آپ نہیں کر رہے۔ اس سے مراد کہ تکیہ پیش کرے تو قبول کر لے، یہی عارضی تکیہ ہے، کوئی اپنا نکال کر دے تو اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ لے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کو ثواب مل جائے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کو تعظیم کے لیے تکیہ پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو ہم قبول کر لیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو بہرحال موقع محل جیسا، لیکن بہرحال جھوٹ کبھی نہ بولے، بہت احتیاط کریں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم تھا، اس نے ایک بار با ارادہ قتل آپ کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیا۔ آپ کو پتا چل گیا کہ میری گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ ہو گئے، تو آپ اپنے ایک کرم فرما حضرت سیدنا حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کہیں چھپا دو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کمرے میں چلے جاؤ، میرے والے کمرے میں آپ چلے جاؤ۔ آپ وہاں چلے گئے، نماز کی نیت آپ نے باندھ لی اور سپاہی بھی ڈھونڈتے ہوئے اتفاق سے وہاں آ نکلے، اور حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سپاہیوں نے عرض کیا کہ حضور یہاں حسن بصری آئے تھے، اگر آئے تھے تو کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کمرے میں، اسی کمرے میں۔ سپاہی وہاں پہنچے تاکہ گرفتار کر لیں، تو دیکھا تو اس میں تو کوئی نہیں تھا، تو سپاہی بگڑتے ہوئے آئے، تو آپ اتنے بڑے بزرگ اور ولی مشہور ہیں اور آپ جھوٹ بھی بولتے، اندر تو کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اندر ہے وہ، جاؤ۔ پھر وہ گئے، پھر وہ نہیں، تو سپاہی بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اب جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے تو انہوں نے حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ نے تو مجھے مطلب پھنسا ہی دیا تھا، آپ نے سپاہیوں کو میرا کمرہ بتا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، میں اگر جھوٹ بولتا تو ہم دونوں ہلاک ہو جاتے، اب میں نے سچ بات کر دی اور میرے سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا بھی لیا۔ تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیوں، سچ کی بڑی برکتیں اور بڑے فضائل ہیں۔ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور
جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور یعنی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور نافرمانی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف جو ترمذی کی روایت ہے اس میں ارشاد فرمایا، تو جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑا تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ تو جو بااخلاق ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی فضیلت ہے دیکھا آپ نے۔ تو اب یہ کہ آپ لوگ تو اپنے کئی بھائی ایسے جو برسوں کے جیسے مریض ہوں اس طرح منہ چڑھا کر ملتے ہیں لوگوں سے، تو میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ محبت سے پیار سے ملا کرو۔ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ مجھ سے نہ ملے۔ یہ اجتماع الحمدللہ ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پہلی بار آئے ہوتے ہیں یا دوسری تیسری بار آئے ہوتے ہیں، وہ اجنبیت محسوس کرتے ہیں تو وہ دروازوں سے نکل جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو نہیں پوچھتا تو دوبارہ وہ آتے بھی ہیں نہیں بھی آتے۔ تو اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک یہاں اپنے آپ کو ایک قبیلے کا فرد محسوس کرے کہ یہ ہمارا ایک پورا کنبہ ہے، اور اس طرح جس کو نہیں جانتا خاص کر اس سے زیادہ ملاقات کرے، اس سے بات چیت کرے، اور آئندہ بھی وہ اجتماع میں نیا بھائی جو ہے وہ آتا رہے، اس کی کوشش کرے۔ تو اس طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو دین و دنیا میں آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور آخرت کا ثواب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان تعمیر فرمائے گا۔ جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ بیچارہ تجھے سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی طبیعت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بار کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یعنی کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، کہ مومن کی خصلت میں چلو بخل اگر ہے تو بھی چل گیا، وہ بزدلی کرتا ہے جب بھی گزارا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایمان اور جھوٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کی متضاد باتیں۔ دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کے مخالف ہے، یعنی ایمان اور جھوٹ کا دونوں کا میل نہیں بنتا۔ اور آج بدقسمتی سے حالات ایسے کہ جھوٹ بولنا ایک فن ہو گیا، اور بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجیے کہ شاید ہی اب کوئی ایسا ہو جو جھوٹ نہ بولتا ہو، بلکہ اگر آج کوئی سچ سچ بول دیا کرے نا تو لوگ اس کو بولتے ہیں تو بیچارہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا بمانی نیک نہیں، اللہ والا بمانی بیوقوف لیتے ہیں لوگ، یار یہ تو صحیح صحیح بات بتا دیتا ہے تو پھنسا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں آپ، جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا سیٹ آپ کو یہ بولے گا یہ اللہ والا بیوقوف ہے، اس کو نکالو۔ تو آج کل کاروبار میں جھوٹ بولنا لوگ بولتے ہیں مست ہے، لازمی اس کے بغیر کام نہیں چلتا، بالکل کام نہیں چلتا۔ لیکن مال آپ کو ملاوٹ والا جو بیچنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، تو ملاوٹ کر رہے ہو اس سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ ایک گناہ کیا تو دوسرا بھی گناہ کرو، ایک تباہی کو گلے میں لگایا تو دوسری تباہی کا چھرا پیٹ میں گھونپو، تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو جو ستھرا کام کرتا ہے، صاف کام کرتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ پڑتی ہو۔ ہاں گھر کے افراد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ باپ بھی ہے بیٹے بھی ہیں، اب ایک بیٹا دعوت اسلامی میں آ جاتا ہے اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں سچ بولوں گا، باپ بیٹا سب اس پر سوار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اس سے بغیر چلے گا، کیونکہ وہ ان کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ تو بڑا بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں میں بھی کیا کروں،
میں اگر کچھ کہتا ہوں تو ماں باپ پھر مجھے گالیاں دیتے ہیں. گالیاں دے پرواہ نہیں, لڑکے پر زیادہ ظلم کرتے ہیں اور جانے نہیں دیتے. پھر ساری قوم میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لڑکے کو یہ لوگ بزدل کرتے ہیں. بزدل میں نہیں کرتا, تم کرتے ہو اپنے کردار سے. تم کردار صحیح کر لو. قرآن حدیث میں بھی تو اس کو گناہ تو کہا گیا. تو میرا قصور یہ کہ میں گناہ کو گناہ کہتا ہوں, اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. میں غلط کو غلط کہتا ہوں, اس لیے لوگ میرے خلاف بولتے ہیں. اب بتائیے کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, مرضی ہے آپ کی. میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا جو کچھ. ہاں, یہ عرض کر دوں کہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے. دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے. دو مسلمانوں کی بلا وجہ نا اتفاقی ہو گئی. اب جھوٹ بولنے کی ان دونوں کو صلح کرانے کی غرض سے اجازت ہے. اب کیسے؟ مثال کے طور پر ایک کے پاس آپ چلے گئے تو وہ تو بگڑ کر بیٹھا ہوگا اپنے مد مقابل سے. تو وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار آپ تو بہت خفا ہے, لیکن وہ بیچارہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا. تو اس کے ذہن میں رہے تعریف کرتا ہے, بھرا ہوا سیٹ ہوا. اچھا, یا ایسے ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو ناراضگی ہو پتا ہو وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو. تو وہ آخر سلام سنے گا تو سلامتی والی تو ہے نا کہ سلام کو پھیلاؤ سلامتی میں رہو گے. اس کے دل میں بات ہے کہ اچھا سلام کا میری بخشش کی دعا مانگی, یار معلوم تو بندہ صحیح ہوتا ہے. تو تھوڑی تھوڑی مطلب صفائی ہوگی. تو پھر یہی بات اس کو جا کر کہہ دی کہ میری ملاقات ہوئی تھی, تمہیں وہ سلام کہہ رہا تھا, تمہیں دعا دے رہا تھا. حالانکہ ایک دوسرے کو دعا کسی نے نہیں دی, لیکن اس طرح بات کرو گے تو انشاءاللہ وہ قریب ہے کہ آپس میں مل جائیں گے. تو دو مسلمانوں کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں الٹا کرتے لوگ. یہاں سچ بولتے ہیں, یہاں سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. جہاں جھوٹ نہیں بولنا وہاں تو کثرت سے بولتے ہیں, اور جہاں جائز ہے وہاں جھوٹ بولتے ہیں. وہ کیسے کہ ایک نے دو کی لڑائی ہوئی, ایک نے نکالی بڑا آپ کے سامنے. تو اب چاہیے تو تھا کہ یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, اس حدیث پر اب عمل کر کے دو مسلمانوں کو صلح کرانے کا ثواب لے لیں. لیکن نہیں, اس نے جو بتایا منون اس کو جا کر پھونک دیا آپ نے کہ تیرے کو اس نے ذلیل بولا, اور ایمان سے وہ تو کتا بھی کہہ رہا تھا تیرے کو. اب وہ گیا کام سے. اس نے کہنا کہ اچھا نہ مجھے کتا کا سور کا بچہ کہیں گا. اچھا تو کیا ہوا, تو اس نے اس کے باپ کو بھی سور بول دیا, ٹھیک ہے. اب اس میں آیا تو اس نے پورے خاندان کو گالی دی. پھر آستی میں چڑھا کر نکلے, پھر دو ہاتھ ہوئے, پھر وہ دے فائرنگ اور لاشوں کا ڈھیر. یہ بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم صلح نہیں کرا سکتے. ہماری حالت یہ میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ وہ سور کا بچہ ہے نا. تو یہ پرچی آئی ہے کہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں, کیونکہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی, یہ سور کہتا ہے اس کی. بس وہ جھوٹی جھوٹی باتیں سب کو آتی, سچی نہیں آتی. خنزیر کا لفظ تو قرآن شریف میں بھی ہے, تو نماز میں بھی اگر خنزیر کا نام لو تو نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اور زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو خنزیر عربی لفظ ہے, سور جو ہے یہ اردو اس کا ترجمہ ہے. تو اس سے کوئی زبان وبان ناپاک نہیں ہوتی. بالکل یہ بھی جھوٹی بات ہے, اور اس جھوٹی بات کو بالکل دفن کر دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیثوں میں جگہ جگہ خنزیر کا لفظ آیا ہے, اور قرآن میں بھی آیا ہے, قرآن شریف میں لفظ ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے, بہرحال یہ کہ کوئی حرج نہیں.